نہیں ہے اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں؟ چلے وہ سود کے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو منافقین ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت سود کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کا قرار دیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یار آپ کو تو ترجمہ بہت اچھا یاد ہے دونوں کو، کیا کمال، پتہ نہیں کون سی ایٹ میں ہو یار، اس عمر میں آپ نے قرآن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ترجمہ بھی یاد کر لیا۔ کہ اب کوئی دنیا دار بندہ قرآن کا ترجمہ اگر یاد کرنا چاہے، قرآن اس کو یاد ہے لیکن ترجمہ اس کو یاد نہیں ہے، تو کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اگر روزانہ کتنا یاد کرے تو اس کو قرآن کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور ایک مرتبہ پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو لوگ محنتی ہوتے ہیں نا، محنتی لوگوں کی خاموشی بھی شور کرتی ہے، اور جو لوگ صرف واویلا کرنے والے ہوتے ہیں ان کا محنت کا دامن ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت کے ساتھ نوازا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ ہیں وہ قرآن کریم یاد کر کے بھلا دیتے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے قرآن کریم کو یاد کرنا، میرے خیال میں یاد رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ انتہائی سخت پروسیس سے ہم گزرتے ہیں، بہت بڑی چکی ہوتی ہے جس کے اندر سے ہم گزر کے آتے ہیں اور قرآن کریم کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن بھلا کس وجہ سے دیتے ہیں؟ مصروفیت کا دور ہے قاری صاحب، ڈیوٹیوں کا دور ہے قاری صاحب ٹینشنیں بہت ہیں، قاری صاحب ٹائم نہیں ملتا، بس قاری صاحب دنیا کی کوئی ٹینشن ایسی ہیں کہ اب ہمیں فرصت نہیں ملتی، تو اس لیے ہم یاد نہیں کر سکے۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو بھلا دیتے ہیں۔ جس وقت قرآن کریم ہم یاد کر کے بھلا دیتے ہیں نا، ہماری جو اسی لائن کی آگے ترقی کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ان ترقی کے راستوں کو بھی روک دیتا ہے۔ اس وقت میرے دائیں بائیں دو بچے موجود ہیں، انہوں نے صرف حفظ نہیں کیا، قرآن کریم یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان بچوں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ یاد کیا۔ ترجمہ سارے قرآن کریم کا یاد ہے ان کو، صرف الفاظ ہوتے ہیں جن کو یاد رکھنا ہوتا ہے، ان الفاظ کو بھی یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا گپ شپ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ دیکھیے، یہ معصوم بچے، آج تک ہم نے سنا تھا قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد پھر آگے جا کے بندہ درس نظامی کا کورس کرتا ہے، پھر بندہ عالم بنتا ہے، عالم بننے کے بعد بندہ قرآن کریم کا ترجمہ یاد کرتا ہے، اور پھر آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد عالم بننے کے بعد میرے جیسوں کو قرآن کا ترجمہ بھی الوداع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی کا رونا حفظ کیا تھا یاد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا وبال، ایک ایسی ٹینشن ہے کہ ساری زندگی ہم اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، لیکن مصروفیات میں اتنی مشکل سے، اتنی زیادہ دلدل میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ ان مصروفیات سے وقت نکال کر دوبارہ قرآن کریم کو یاد کرنا مشکل ہے یا آسان، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا۔ آئیے ذرا ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ بچے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد۔ اچھا، کدھر گھر ہے آپ کا؟ ٹیکسلا میں۔ تو قرآن کریم آپ کو یاد ہوگا ترجمے کے ساتھ؟ جی۔ صرف ترجمہ یاد ہے یا قرآن کریم بھی یاد ہے؟ قرآن کریم بھی یاد ہے یاد ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کو یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگایا آپ نے؟ 2.5 سال۔ تو اب ترجمہ ماشاء اللہ یاد کر رہے ہیں آپ؟ جی۔ تو آپ سے ہم سنے تو آپ سنا دیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا، تو ترجمہ یاد کرنے میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ 3 سال۔ تو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا آسان ہے مشکل کام ہے؟ بہت آسان ہے۔ آسان ہے؟ بیٹا آپ بتاؤ، آپ نے بھی قرآن کریم حفظ کر لیا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ ربیع الحیات۔ جی۔ تو حفظ کتنے سال میں کیا آپ نے؟ 2 سال 4 مہینوں میں۔ 2 سال 4 مہینوں میں حفظ کیا۔ تو قرآن یاد بھی ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ جی۔ صحیح یاد ہے؟ جی الحمدللہ۔ تو مشکل نہیں رہتا قرآن کریم کا ترجمہ یاد کرنا؟ نہیں رہتا۔ نہیں لگتا؟ نہیں۔ تو یہ خوف بھی نہیں ہوتا کہ بعد میں ہم بھول جائیں گے؟
جو بندہ یاد رکھے اس سے نہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. جو بندہ یاد رکھے. چلے قاری صاحب تھوڑا سا سنائیں نا پھر ہمیں. میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ کو قرآن کھولے بغیر ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. کون سا پارہ ہے؟ یہ ہے لن تنالوا البر, چوتھا. لن تنالوا البر. ترجمہ کر کریں اس کا. یستبشرون, وہ خوش ہوتے ہیں, بنعمت من اللہ, اللہ کی نعمت سے, وفضل اور فضل سے, وان اللہ اور بے شک اللہ, لا یضیع نہیں ضائع کرتا, اجر المؤمنین ایمان والوں کا اجر. اس ساری آیت کا کیا خلاصہ ہوا؟ کہ اللہ جو لوگ ایمان والے وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں, اور اللہ کسی ایمان والے کا اجر فضول میں ضائع نہیں کرتا. اس آگے والی آیت کیا ہے؟ الذین استجابوا للہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. کیا ترجمہ ہے؟ الذین استجابوا, الذین استجابوا, جن لوگوں نے حکم مانا, لربہم اپنے رب کا, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, من بعد اس کے بعد, ما اصابہم القرح, کہ ان پر آ پہنچی ذلت, للذین احسنوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی, منہم ان میں سے, واتقوا اور تقوی اختیار کیا, اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے. اس پوری آیت کا کیا خلاصہ ہوگا؟ ترجمہ کوئی ایسے آسان الفاظ میں ترجمہ بتائیں, پوری آیت کا خلاصہ ہی بتا دے تاکہ سننے میں سمجھ آئے اس آیت میں بیان کیا ہوا ہے. وہی جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے آسانی ہے, اور انہی لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. ادھر سے ادھر تک. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ نہیں کرنا, اس آیت میں بیان کیا ہوا وہ بتائیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بخشے مانگتے ہیں ان کے لیے, آپ بخشے مانگے ان کے لیے یا نہ آپ بخشے مانگے ان کے لیے. اگر آپ بخشے مانگے بھی ان کے لیے 7 مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے بخشے مانگے, بس ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا, انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو. یہ کن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی بخشش مانگیں یا نہ مانگیں؟ ان کو میں نہیں بخشوں گا چاہے 7 بار آپ ان کے لیے بخشش مانگیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے. جی چلیں ماشاء اللہ, ترجمہ تو صحیح یاد ہے یار آپ کو.